اور علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو عجیب معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کیا فرماتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں نے تو اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، میں نے اپنا رخ تیری جانب کر لیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جذبہ ابراہیمی ہے، یہ جذبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور آج اگر کوئی سوال کرے قربانی کی کیا ضرورت ہے، اسے کہنا چاہیے بھائی اس سوال کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑا شرمناک سوال ہے۔ اس لیے شرمناک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا پیش کر دیا اور تم ایک دبا پیش کرتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہو، بغلیں جھانک رہے ہو، حیران ہو رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، قربانی خوش دلی سے کرنا۔ حضور نے کیا فرمایا، قربانی خوش دلی سے کرنا۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو کیا تمہارے لیے کیا کم بات ہے کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ بیٹا قربان کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ کون بیٹا قربان کر سکتا ہے، کس کے بس کی بات ہے؟ علماء نے لکھا ہے قربانی کا فلسفہ یہ ہے انسان یہ سمجھے اگر اللہ نے مجھے کسی قابل سمجھا ہے تو مجھے قربانی کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے کسی قابل سمجھا ہے تو میری قربانی کو قبول فرما رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ اعزاز کی بات ہے، وگرنہ اللہ نہ کھال کے محتاج، نہ بال کے محتاج، نہ گوشت کے محتاج، نہ اللہ خون اور ہڈیوں کے محتاج ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تقوی کس کے پاس ہے، کون متقی ہے۔ اس لیے بھائی کبھی کسی فریضے پر اعتراض نہ کریں۔ ہمارے اکابرین نے صاف لکھا ہے کوئی کسی حکم شریعت کا مذاق بنائے یا اس پر اعتراض کرے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے اور کسی حکم پر اعتراض کرنا وہ ذات باری تعالی پر اعتراض کرنا ہے۔ بھائی پیسے ان کے دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو مال ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے کس کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور قربانی کا حکم بھی اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جانور خریدتے ہیں اور پھر اسے ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب کھا بھی خود رہے ہیں، ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جو بیچارے ان پر کفارہ عائد ہو گیا، بہت غریب مسکین صحابی حضور کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بھائی کفارے میں اتنا اور اتنا مال صدقہ کرنا پڑے گا، غربا کو کھلانا پڑے گا، مساکین کو۔ وہ کہنے لگے میں تو نہیں ادا کر سکتا، آپ بندوبست کرا دیں۔ میں ادا نہیں کر سکتا، آپ بندوبست کرا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے کچھ کھانے کا سامان آ گیا، ٹوکرا آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تم لے لو اور غربا میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے میں تو غربا میں تقسیم نہیں کروں گا، مدینے میں سب سے زیادہ غریب بھی میں ہی ہوں، مدینے میں سب سے زیادہ مفلس بھی میں ہی ہوں، غریب بھی میں ہی ہوں، لہذا آپ اجازت دیں تو میں ہی اسے استعمال نہ کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تیرا ہی کفارہ ہے اور تو ہی اسے استعمال کر لے، تیرے لیے ادا ہو جائے گا۔ اوروں کو اجازت نہیں دی، صرف اسے اجازت دی۔ اب آپ ذرا دل سے پوچھ کر بتائیں کیا قربانی بھی ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں؟ مال اللہ کا اور استعمال ہم کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اجر مفت میں کماتے ہیں، اجر مفت میں کماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی قربانی کرنے میں دل تنگ نہ کرنا، دل تنگ نہ کرنا۔ میں اپنے اکابرین کا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے حضرات تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں، تنگی کی شکایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاتھ تنگ رہتا ہے، خیر و برکت نہیں ہوتی۔ خیر و برکت کے بہت سارے اعمال ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف خیر و برکت کا باعث ہے۔
اور اللہ استطاعت دے، عمرہ کرنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایسے ہی یہ جو قربانی کی جاتی ہے، میں نے اپنے بہت سارے بزرگوں سے اور اکابرین سے سنا ہے، قربانی کی ہمت ضرور کرے، اس عمل میں اللہ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے، اس عمل میں اللہ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے، اور خوشی سے قربانی کرے، دل تنگ نہ کرے، یہ نہ سوچے بھائی 50,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس سال 1,00,000 روپے خرچ ہو گئے، 70,000 روپے خرچ ہو گئے۔ بھائی یہ 70 رہنے نہیں تھے، اپنے دل کو بتا دیں، سمجھا دیں، یہ مال کسی کے ہاتھ میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور ہوش سنبھالا ہے، آپ بتائیں یہ ٹھہرا ہوا ہے یا یہاں سے گزر رہا ہے؟ یہ اس راستے سے صرف گزرتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سمجھدار وہ ہے اس گزرتے ہوئے مال کو اچھی جانب پھیر دے۔ اس لیے اگر 70,000 لگے یا 50 لگے یا 30 لگے، بھائی یہ 30 کہیں اور خرچ ہوتے، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے قربانی میں خرچ کرا دیا۔ یہ 30 اگر مقدمے میں خرچ ہوتے، یہ 50 اگر بیماری میں خرچ ہوتے، اور اگر یہ کسی حادثے میں خرچ ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ خیر کے کام میں خرچ ہو رہے ہیں، دل کی خوشی سے یہ عمل کریں، اس سے زیادہ عظیم الشان اجر کمانے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا قربانی کے ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی اور خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا خون بہایا جاتا ہے، اتنا خون بہایا جاتا ہے۔ بعض غیر مسلم ایک بات کہتے ہیں، اب ہمارے مسلمان بھی کہنے لگے، کہتے ہیں جی کروڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، کسی نے میرے پاس بھیجی، روزانہ کئی بلین ٹن چکن KFC والے وہ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں، ان پر تو کوئی الزام نہیں لگاتا کہ اتنے سارا چکن کیوں ضائع کر رہے ہو، اگر لوگ یہ نہیں کھائیں گے تو سبزی کھا لیں گے، اس پر کوئی نہیں بولتا۔ اعتراض ہوتا ہے تو قربانی پر اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ یہ حکم اتنا عالی شان ہے، ایک بکری بکرا کاٹ کر بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کی نصیحت یاد رکھیں، قربانی بھی کرو، خوش دلی کے ساتھ بھی کرو، خوب دل کی کشادگی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، آپ سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 3 چاند ام المومنین فرماتی ہیں ہم دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے فاقے کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ اگر کبھی کھاتے تھے تو جو کی روٹی، یہ اللہ کے نبی کے گھر کی صورتحال ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضور قربانی کیسی کرتے تھے؟ قربانی کیسی کرتے تھے؟ گھر میں فاقہ ہوتا تھا، لیکن قربانی اتنے ذوق اور شوق سے آپ فرماتے تھے۔ آپ نے آخری حج کے موقع پر جو قربانی فرمائی ہے 100 اونٹوں کی فرمائی ہے۔ جس گھر میں جو کی روٹی میسر آتی ہے کبھی کبھی وہاں قربانی اتنی بڑی کی جائے، 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے دست مبارک سے قربان فرمایا، اور راوی کہتے ہیں یہ حالت تھی ہر اونٹ رسی توڑا کر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان ہونا چاہتا تھا۔ اونٹ دوڑتے تھے آپ کی طرف، ہر اونٹ کی کوشش تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جاؤں۔ تو جب گھر میں فاقے ہوں، کوئی ایک اونٹ کی بھی قربانی کا نہیں سوچ سکتا، اللہ کے نبی 100 اونٹ قربان فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس فریضے سے نہ گھبرائیں، یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔